اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، تو آج ہم بات کرنے والے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو کہتے ہیں کہ ارطغرل ڈرامہ نہ دیکھے، اور وہ لوگ بھی جو کہتے ہیں کہ ارطغرل ڈرامے سے کوئی کیا اخلاق سیکھ سکتا ہے۔ تو آج ہم اسی پہ بات کرنے والے ہیں۔ تو ارطغرل ڈرامے سے آج میں آپ کو ایک چھوٹی سی ویڈیو دکھاؤں گا جس میں آپ کو وہ معلومات دیکھنے ملیں گے جو شاید آپ نہیں جانتے ہوں گے، اور شاید کچھ علماء کو بھی یہ بات پتہ نہیں ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس چھوٹی سی ویڈیو سے میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ اس ڈرامے میں کس قسم کے اخلاق ہیں اور وہ کیسے سکھائے جاتے ہیں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم کیسے کر سکتا ہے؟ ہم اسے بددعا دینے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ ایسے اسلام کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے۔ ایک مرتبہ ایک قبیلے نے درخواست کی کہ ہماری تبلیغ فرمائیے، تو حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جس طرح آپ لوگوں نے یہاں پر دیکھا کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا گیا تو سب نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیا۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے بھی یہ نام سنا ہوگا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا ہو۔ اور بہت سارے لوگ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں لیکن اس پہ درود نہیں بھیجتے، اور نہ ہی آج کل لوگوں کو زیادہ بتایا جاتا ہے کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اس پر درود بھیجا کرو۔ یہاں پر آپ لوگ یہ سکھایا جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہے جس کا نام جب لیا جائے تو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ان پہ درود بھیجا کریں۔ تو ایک بات یہ بھی اخلاق کی، اور دوسرا آپ یہ واقعہ سنیں۔ بڑی محبت سے ان کے پاس 70 نوجوان عالموں کو بھجوایا۔ ان کے جانے کے بعد اہل مدینہ خوشخبری کے انتظار میں تھے، مگر انہیں ایک افسوسناک خبر ملی۔ ہر گھر میں صف ماتم بچھ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی نے خبر دی کہ بیر معاونہ کے مقام پر ان علماء کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت پیغمبر کو یہ واقعہ سن کر بہت دکھ پہنچا۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور کو اس سے پہلے ہم نے کبھی اتنا غمزدہ نہیں دیکھا۔ تو جس طرح آپ لوگوں نے یہاں پر دیکھا کہ کس طرح انتہائی خوبصورت انداز سے واقعہ بیان ہو رہا ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے حوالے دیے جا رہے ہیں۔ جس طرح اگر آپ نے فضائل اعمال میں کوئی احادیث یا واقعات پڑھے ہوں گے تو اس میں بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اس طرح اور بھی صحابہ کرام ہوتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس طرح واقعہ کا جو خوبصورت قسم کا انداز ہے اسی طرح پیش کیا گیا ہے کہ فرمایا حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا غمزدہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ تو اتنے خوبصورت انداز سے اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں یہ لوگ، اور لوگ کہتے ہیں کہ اس ڈرامے میں اخلاق کی کیا بات ہے۔ تو آپ واقعہ پورا سنیں۔ کئی دن تک نماز فجر میں حضور اکرم ان ظالموں کے لیے بد دعا کرتے رہے۔ اس کے بعد ان پر قرآن کی آیت نازل ہوئی، اے پیغمبر، ہم نے تمہیں رحمت بنایا تمام جہانوں کے لیے۔ اس کے بعد حضور پاک نے کسی کے لیے بد دعا نہیں فرمائی، حتیٰ کہ مشرکوں اور کافروں کے لیے بھی نہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ مسلمان کو بد دعا نہ دیں، چاہے وہ کتنا ہی ظالم کیوں نہ ہو۔ تو جس طرح کہ آپ لوگوں نے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک وحی نازل ہوئی جس کے بعد انہوں نے کبھی کسی کفار کو بد دعا نہیں دی۔ تو میں نے جیسے یہ سنا تو میں نے اپنے استاد کو یہ بتایا، تو انہوں نے مجھے کچھ حدیث سنائی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین اور کفار کو بد دعا دی۔ تو مجھے بھی یہ پہلے نہیں پتہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک وحی نازل ہوئی، اس کے بعد انہوں نے کبھی کسی کفار اور مشرکین کو بد دعا نہیں دی۔ تو یہ ایک معلومات کے طور پر ہے جو آپ کو سکھایا جاتا ہے کہ مسلمان کو ایک دوسرے کو نہ بد دعا دینی چاہیے نہ گالی دینی چاہیے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کو
اتنا ظلم کرنے کے بعد بھی انہوں نے بد دعا نہیں دی۔ اور یہ واقعہ نہ کچھ زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہوتے، مجھے بھی نہیں پتہ تھا، نہ ہمارے استاد کو پتہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک وحی نازل ہوئی، اور اس وحی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی مشرکین یا کفار کو بد دعا نہیں دی۔ تو اس ڈرامے میں آپ کو یہ سبق بھی سمجھایا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کو نہ بد دعا دینی چاہیے، نہ گالی دینی چاہیے۔ اور یہاں پر بات رہی ابن العربی کی، تو ابن العربی کے بارے میں ہم زیادہ نہیں جانتے، اس پر بھی میں معلومات کر کے آپ کو بتاؤں گا، لیکن اصل مقصد ہمارا یہ ہے کہ اس ویڈیو میں آپ کو کیا سکھایا جا رہا ہے، اس ڈرامے میں آپ کو کیا بتایا جا رہا ہے۔ تو ہمارا ابن عربی اور اس لوگوں سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا جو تعلق تھا وہ اس ڈرامے سے ہے، اور اس ڈرامے میں جو کردار ہے وہ آپ کو کس قسم کے اخلاقی سبق دے رہے ہیں۔ تو میں چلتا ہوں دوستو، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔